اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بے حد فضل و کرم ہے، اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے سارے تعریفیں ہیں، جس رب نے مجھے آپ سب کو ایک اپڈیٹ دینے کا موقع عنایت فرمایا۔ میری ساری ہیرا گروپ فیملی کو میرے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کی میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے میری ہیرا گروپ فیملی کو جو میرے اوپر بھروسہ دیا اور مجھے بھی آپ پر بھروسہ دیا، اور ہمارا ایک فیملی کی طرح اللہ نے رشتہ بنایا، اور اس وقت میں ان حالات میں فیملی کیا ہوتی ہے اور ساتھ داری کس طرح سے دیتے ہیں اور ساتھ کیسے چھوڑتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے پورا سمجھنے کی توفیق دی۔ میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں اور میرے ٹوٹل سپورٹرز جتنے بھی یوٹیوب میں چینلز پہ فائٹ کرتے ہیں ہیرا گروپ کے لیے اور میرے لیے اور حق کے لیے اور اللہ کی بات کو اور ہماری تجارت کے لیے، میں ان سب کا اللہ کے بعد بہت ہی زیادہ شکر ادا کرتی ہوں۔ آج میں آپ کو اپڈیٹ میں انشاءاللہ 4 پوائنٹس پہ 4 سبجیکٹس پہ اپڈیٹس دوں گی تھوڑا تھوڑا، اور آپ انشاءاللہ اچھے سے سمجھ سکیں گے۔ جو فیملی ہے ہیرا گروپ کی اور جو ریئل ممبرز ہیں، جو ریئل ہیرا گروپ کو چاہتے ہیں اور جو ریئل ہیرا گروپ میں وہ انویسٹر بھی ہیں، ممبر بھی ہیں، وہ لوگ میری ہر بات کو آرام سے سمجھ سکتے ہیں۔ جو باہر کے ہیں وہ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں بھی نہیں آئیں گے، وہ کیا ہے ان کو پتا بھی نہیں ہے۔ تو میں آج جو ہے آپ سب سے یہی بات کرنا چاہتی ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین، جب ہیرا گروپ کا سٹارٹ ہوا تھا تو اللہ کا نام لے کر اس کو شروع کیا گیا، اور قرآن کی ایک آیت پر کام کرنے کے لیے شروع کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقے کو بڑھاتے ہیں، اور بہت سارے احادیث بھی ہیں الحمدللہ، آپ سب جانتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس مقصد سے اس کام کو شروع کیا گیا، اور اللہ رب العالمین نے اس میں برکتیں بھی عنایت فرمایا۔ اور میں آج آپ کو 1-2 منٹ ہیرا گروپ کی جو پچھلے پرفارمنس تھے کمپنی کے وہ بتانا چاہتی ہوں۔ ہیرا گروپ کے جو پچھلے پرفارمنس تھے، لگ بھگ 10-15 سال سے آپ کے درمیان میں کمپنی ہے اور آپ کمپنی کے ساتھ ہیں، اور الحمدللہ جس دن سے کمپنی شروع ہوئی ہے یہ تھرو بینک ٹو بینک ہوتا ہے۔ الحمدللہ کمپنی میں جب کبھی پروفٹ ڈکلیئر ہوتا تھا تو آپ سے زیادہ مجھے فکر ہوتی تھی کہ آپ سب کو جو ہے پروفٹ مل چکے ہیں کیا۔ یہ 10-15 سال کی مدت میں کبھی کسی کو فون کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی، اور نہ کبھی کسی کو پوچھنے کی ضرورت پڑی، اور نہ کبھی کسی کو مانگنے کی ضرورت پڑی، مگر اللہ کا فضل و کرم تھا کہ 1 تاریخ سے 5 تاریخ کے اندر جو بھی ڈکلیریشن ہوتے تھے، جتنے بھی لوگوں کے ڈکلیریشن ہوتے تھے، وہ آپ کے اکاؤنٹس میں الحمدللہ پیمنٹ آ جاتے تھے۔ اور کئی ایسے ممبر ہیں جن کو آج تک میں نے دیکھا نہیں ہے، اور وہ بھی مجھے دیکھے نہیں ہیں، اور الحمدللہ سب لوگ ٹرسٹ سے کام کیے اور کام کرتے رہے، اور اللہ نے ہیرا گروپ کو بہت آگے بڑھایا، اور اس کی تجارت کو پورے ورلڈ میں اللہ نے مشہور کروایا۔ الحمدللہ یہ اللہ کے فضل سے ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہمارے فلاں کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ایک مکھی سے بھی اتنا بڑا کام لیتے ہیں جو ورلڈ کو جو ہے وہ مکھی بھی سنبھال سکتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا فضل ہے
جو اللہ نے یہ کام جو ہے ہم سب سے لیا، جس میں میں بھی شامل ہوں اور آپ بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد جو حالات آئے ہمارے اوپر، کچھ آزمائش آئی، کچھ تھوڑے دن کے لیے، تھوڑی مدت کے لیے ایک تکلیف آئی کہ جیسے جی ایس ٹی کا پرابلم تھا وغیرہ، تو اس میں انشاءاللہ جو ہے کمپنی نے اپنی پالیسی کو جو ہے چینج کیا، وہ بھی آپ کے فائدے کے لیے اور ساری کمپنی کے فائدے کے لیے کمپنی نے چینج کیا۔ اور آپ کو تو معلوم ہے کہ بلیک میلر پہلے سے بھی بہت زیادہ بلیک میل کرتے تھے اور ان کو ہمارے پراپرٹیوں پہ نظر تھی اور ہمارے تمام چیزوں پہ نظر تھی، اور کسی بھی طرح سے جو ہے اس کو ہم لوگوں کو چاہیے، اس طرح سے کافی اور شدت سے کوششیں کرتے رہے، مگر میں نے کبھی آپ سب کو یہ باتیں سنانا مناسب بھی نہیں سمجھی تھی، نہ ضرورت بھی سمجھی تھی۔ الحمدللہ میں ہمیشہ یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب کو خوشیاں دوں، آپ سب خوش رہے، اور جو بھی پریشانی آتی تھی وہ پریشانی کو ایک لیول تک جو ہے میں نے اس کو ہینڈل کیا الحمدللہ۔ آج کمپنی پر اس کے بعد 15 سال کے بعد تک بھی اللہ نے کبھی بھی کسی کا وڈرال نہیں رکا، کسی کے بینیفٹس نہیں رکے، کبھی بھی کسی کی کوئی کمی پیشی کبھی بھی نہیں ہو سکی۔ اور یہ پچھلے پرفارمنس آپ کے لیے بھروسے کے لیے کافی ہے، کیونکہ آگے چل کر کے بتانا الگ بات ہوتی ہے، مگر آلریڈی کر جو دکھایا ہے وہ الگ بات ہوتی ہے۔ جو ہیرا گروپ میں ممبرز بن کے آئے، آج ان کے بچے بڑے ہو گئے، الحمدللہ ان کے پڑھائیاں ہوئے، اللہ کا فضل ہے کہ الحمدللہ ان کے لیے کافی چیزیں جو ہے میسر ہوئے، اور کئی ایسی عورتیں جو بے سہارا، بیوہ، یتیم، مسکین، اور میں نے ان کو امپاورمنٹ کرنا چاہا اور اپنی کمیونٹی کو خاص کر سے بزنس میں گرو کرنا چاہا اور اکنامک میں ان کو ڈیولپمنٹ کرنا چاہا، کیونکہ دنیا میں بھی ہمارا حصہ ہے، اس کو لینے کے لیے جو ہے ہم کوشش کرنا ہے، اس لیے میں نے الحمدللہ جو ہے یہ کوشش کی۔ اب میں آپ کو کمپنی کے جو قانون ہے وہ آپ کو بتاتی ہوں۔ نمبر 1، ہماری کمپنی کوئی ایسی نہیں ہے جو بغیر رجسٹریشن کے ہم نے کمپنی چلائی ہے۔ الحمدللہ ہم ROC کے رجسٹریشن سے کمپنی کو رن کیا ہے، اور بزنس کے لیے ROC ریکوائرمنٹ ہوتا ہے، اور وہ تمام جو چیزیں ہوتے ہیں اس کو میں نے کمپلیٹ کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے الحمدللہ جو ہے کمپنی میں جو بھی ممبر آتے تھے تو سب سے پہلے ان کو آن لائن پہ جا کے ہمیں ریکویسٹ بھیجنا پڑتا ہے کہ ہم کو کمپنی میں آنا ہے، ہم کو ممبر بننا ہے، کیا ہم ممبر بن سکتی؟ تو اس کے بعد ایک اپروول ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا، ان کا ویریفیکیشن ہوتا تھا، اس کے بعد ان کو اپروول دیا جاتا تھا۔ نمبر 1، اب جو بھی کمپلینٹر ہیں، جو بھی ہیں، تو ان کو یہ سارا ڈیٹا سبمٹ کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ایکسل سیٹ میں نیم بھی اور یہ ڈال کر دے دیں گے تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سبمیشن ہوتا ہے، اور سبمیشن کے بعد دوسرا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جب کمپنی اپروول دیتی ہے تو اکاؤنٹ نمبر دیتی ہے، تو آپ جس اسکیم میں گئے ہوئے ہیں اور اس کا جو ہے پیمنٹ کر کے آپ کو پھر سے ایک فارم اگریمنٹ فل اپ کرنا ہوگا، جس کے اندر ٹوٹل ٹرمز کنڈیشن ہے۔ آج جو بتاتے ہیں نا کہ کمپنی نے بتایا ہے، کہیں پر FIR میں نے اسٹڈی کیا تو FIR میں لکھتے ہیں کمپلینٹر کہ ہم کو بہکایا گیا، ہم کو 30% دیتیں کر کے بہکایا گیا، ہم کو 40% دیتیں کر کے بہکایا گیا۔ کہاں ہے میرے ہیرا گروپ فیملی؟ آپ سب کے سب اپنے اگریمنٹ اٹھا کے ایک بار پڑھیے کہ میں نے کلیئرلی مینشن کیا ہے کہ یہ تجارت ہے، یہ سود نہیں ہے، اس میں نفع بھی آ سکتا ہے، نقصان بھی آ سکتا ہے، اور اس میں رسک بھی ہو سکتا ہے۔ کمپنی جب بھی چاہے گی اپنا فیصلہ بدل سکتی ہے، اپنی پالیسیز کو بدل سکتی ہے۔ جب اتنا کلیئر مینشن ہو گیا تو آپ پڑھ کر اس کے اوپر سائن کرتے ہیں۔ وہ سائن بھی نارملی نہیں ہے جیسے فزیکلی کسی نے بول دیے کر دیے، ڈیجیٹل سائن ہوتا ہے۔ آن لائن پہ آپ کو سکین کر کے وہ سائن کو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے، بھلے وہ آپ کریں یا آپ کے رشتہ داروں سے کرائے ہو، وہ آپ نے سائن کر کے اس کو اپلوڈ کیا ہے۔ آپ کیا یہ اگریمنٹ کو بھول گئے کہ جو اگریمنٹ ہیرا گروپ کے ساتھ ہوا تھا؟ تو ہیرا گروپ نے کبھی بھی ایسا وعدہ نہیں کیا جو وعدہ
ان نیچرل ہے، اور جو ایسی بات ہے کہ اتنا دے. میرے تمام ویڈیوز بھی آپ چیک کر سکتی کہ میں نے کبھی بھی کسی کو انوائٹ نہیں کیا ہے کہ آپ آ جاؤ میرے پاس، جو ہے اتنے سے اتنا تمہیں مل رہا ہے، اتنے سے اتنا تمہیں میں دوں گی، ایسا کبھی بھی نہیں ہے. مگر کچھ لوگوں نے جو ہے FIR میں ایسی باتیں درج کیے ہوئے ہیں، اور میں نے پڑھا تو مجھے افسوس ہوا کہ وہ اگریمنٹ جو ہے وہ سٹڈی کر کے جو ہے یہ نہیں کیے. جب یہ اگریمنٹ تھا، آپ پرافٹ اور لاس میں بھی حصے دار ہیں، اور ہر چیز میں بھی آپ حصے دار ہیں. کمپنی کو بہت زیادہ منافع آ گیا، اس میں بھی آپ پارٹنر ہیں. اگر آپ کا لاس ہو گیا تو اس میں بھی ہیں، اس پر آپ نے سائن کیا ہے. تو پرافٹ ڈیلے کے اوپر تو آپ کو FIR کرنا بنتا ہی نہیں ہے. چلو خیر، انشاءاللہ یہ تو لیگل ہم نے سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ سے کراس کرتے ہوئے الحمدللہ انڈیا کی سب سے بڑی سپریم کورٹ میں جو ہے ہم نے یہ ڈال کر فائٹ کیا ہے کہ ہم نہ کبھی چیٹر تھے، نہ ہم کبھی فراڈ تھے، نہ ہم نے کبھی اسکیم کیا ہے، اور نہ ہم نے کچھ کیا ہے. اور آپ جو ہے اس کو چیک کر کے دیکھیے کہ یہ کسٹمر جو ہے اپنی مرضی سے ہمارے پاس آئے تھے، اور آج بھی اگر کسٹمر چاہتے ہیں تو ہم ان کو واپس ریٹرن کرنے کے لیے جو ہے تیار ہیں. تو کچھ جگہ پر میں نے میرے ہیرا گروپ فیملی کو میں یہ بات بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ تڑپتے رہتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے، کیا اپڈیٹ ہے. تو سارے FIRs کو میں نے اسٹڈی کیا. ایک بندہ جاتا ہے اور FIR کراتا ہے، اور FIR میں میٹر لکھتا ہے کہ میں نے انویسٹ کیا ہے، میرے پڑوسی نے بھی کیا ہے، میرے پچھلے گھر والوں نے بھی کیا ہے، میرے آگے کے گھر والوں نے بھی کیا ہے، میری پوری فیملی نے کیا ہے. آخر میں لکھتا ہے کہ میرے پورے شہر نے کر دیا ہے، اور پورے شہر کا پیسہ 30 لاکھ ہے. اب اس کو پوچھا جاتا ہے کہ تیرا کتنا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بس میرا پیسہ 1 لاکھ ہی ہے، اور مجھے کمپنی نے 2 لاکھ تک دے دیا ہے. یہ ایسے FIR ہے. ٹھیک ہے، پھر بھی کمپنی جو ہے اپنے سپریم کورٹ کے آرڈر کو فالو کرتے ہوئے، اپنے ججز کے بات کو مانتے ہوئے، اپنے ججز کے بات کی عزت رکھتے ہوئے، اور ان کے بھروسے کو یہ کرتے ہوئے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج میں وہی خوشخبری کا اپڈیٹ آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ سپریم کورٹ نے مجھے جو آرڈرز دیے تھے کہ آپ کو 6 ویک کا ٹائم دیا جاتا ہے، 6 ویک میں آپ کمپلینٹر کا اماؤنٹ جو ہے کورٹ میں جمع کرو گی. تو کورٹ میں پیمنٹس کو جمع کرنا میرا کام تھا، اور میں نے جمع کر دیا، اور بہت سارے کورٹس میں جمع ہوئے، اور کہیں بھی اس طرح سے اٹھا کر جو ہے کہ چیک نہیں دیے، بلکہ 1-2 جگہ پر یا ایک جگہ پر ایسا ہو بھی گیا ہے. تو اس میں آپ سب زیادہ فکر مت کریے کہ سپریم کورٹ آرڈر میں دوسرے جگہ پر یہ بھی کہتی ہے کہ ڈیٹا ویریفیکیشن ہوگا. ڈیٹا ویریفیکیشن ہونے کے بعد جو ہے پٹیشنر کلیئر کرے گی کہ کس کو کتنا پیمنٹ دینا ہے، کس کو کتنا پیمنٹ بیلنس ہے، اور کس کو کتنا پیمنٹ ریلیز کرنا ہے. اور وہ لیٹر سبمٹ ہوگا جب ہی پیمنٹ ریلیز ہو سکتا ہے. اور سپریم کورٹ نے اور مجھے 6 ویک کا ٹائم دیتے ہوئے، اور مجھے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کمپلینٹر کا پیمنٹ جمع کرو گی، اور باقی کے اور بھی تھوڑے جگہ پر ڈپازٹ الحمدللہ کرو گی. تو الحمدللہ میں نے وہ سارے کام کیا ہے. اور اللہ کا فضل ہے کہ ٹوٹل جتنے بھی سپریم کورٹ کے جو پروسیجرز تھے اور جو کرنے کو کہا تھا، الحمدللہ میں نے وہ سب کچھ کر دیا ہے. آپ سوچتے ہوں گے کہ کہیں سے مجھے میسج مل رہا ہے، کہیں سے کچھ میں سن رہی ہوں کہ کمپلینٹر کا کیسے مل گیا. میری بہنوں، میری ہیرا گروپ فیملی، کمپلینٹر یا اس کے اندر جو جین ہے، یہ سب کے سب چیک جمع ہونے کے بعد بھی یہ ایک جگہ پر سارے فائلز انشاءاللہ جائیں گے، اور سارے فائلز انشاءاللہ جانے پر پوری بڑی فائٹ ہوگی، اور ایک فائٹ ہوگی، آرگیومنٹس ہوں گے اس کے اوپر، اور کون سا کسٹمر کس لیے کمپلینٹ کیا ہے وہ بھی پوچھا جائے گا، اور ایوس کو بھی پوچھا جائے گا کہ کس بیس پر، کس گراؤنڈ پر FIR کیا گیا تھا، اور مجھے کس گراؤنڈ پر اریسٹ کیا گیا تھا، ان کو بھی پوچھا جائے گا. حالانکہ الحمدللہ سپریم کورٹ نے جو ہے کہ ہوم ڈپارٹمنٹس کو، کرناٹکا ہوم ڈپارٹمنٹس کو، اور آندھرا پردیش ہوم ڈپارٹمنٹ کو، مہاراشٹر ہوم ڈپارٹمنٹس کو، اور بھی کیرلا ہوم ڈپارٹمنٹس کو، سارے ہوم ڈپارٹمنٹس کو ریپلے مانگا تھا کہ جو بھی آپ کو ڈیٹا سبمٹ کرنا ہے، جو بھی آپ کو افیڈیوٹ دینا ہے، آپ سپریم کورٹ میں دے سکتے ہیں، اور آپ کو اتنے دن کا ٹائم ہے. تو اس کے اندر تو کوئی بھی نہیں دیے. خیر، ڈیٹا اگر آپ کے پاس ہے بھی الحمدللہ میں تیار ہوں. اگر آپ کے پاس 500 لوگوں کا کیا،
5,000 लोगوں کا کیا، اگر 10,000 لوگوں کا بھی ڈیٹا ہے، اگر 1,00,000 لوگوں کا بھی ڈیٹا ہے تو الحمدللہ، اگر وہ میرے کسٹمر ہیں، اگر وہ میری فیملی ہے تو میں ان کو پے کرنے کے لیے الحمدللہ تیار ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور انشاءاللہ وہ جب بٹھا کر بات چیت ہوگی ان سے تو معلوم چلے گا کہ کون ہے کیا ہے سب کچھ بھی۔ اگر ڈیٹا جو ہے ایکسل سیٹ ہوگی جس کا نام صحیح نہیں، جس کا ایڈریس صحیح نہیں، اب ہمارے کسٹمر کے لیے ہم نے سبمٹ کیا ہے لیٹرز آفیشیل اتھارٹیز کو کہ ہمارے پاس 5-6 چیزوں کا جمع کرنا ایک کسٹمر کے لیے ضروری ہے۔ سب سے نمبر 1 اس کا ریکویسٹ اپلیکیشن، نمبر 2 اس کا اگریمنٹ، نمبر 3 اس کے سرٹیفکیٹس، اور نمبر 4 اس کا جو ممبرشپ جو نمبر ہوتا ہے IBG نمبر، وہ نمبر، اور نمبر 5 جو ہے اس کے کون سے بینک سے ہمارے کون سے اکاؤنٹ میں پیمنٹ آیا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ تو میری ہیرا گروپ فیملی میں یہی بتانا چاہتی ہوں کہ لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا اس بات کا کہ، اور بہت فائدہ اٹھاتے ہوئے کہیں پر یہ کہنے لگے، کہہ رہے ہیرا گروپ کا دودھ دیکھو اس نے گلاس میں پی لیا، اس کو بھی اریسٹ کرو، اور دیکھو انہیں جوس پی رہا ہے ہیرا گروپ کی پارٹی میں، اس کو بھی اریسٹ کرو، ارے وہ ہیرا گروپ میں جو ہے وہاں پر جا کر جو ہے وہاں پر بیٹھا ہوا تھا وہ اس کو بھی اریسٹ کرو۔ تو یہ سب جو ہے ایک ہراسمنٹ، اور دوسری بات جو ہے کہ یہ غلط طریقہ تھا، جو بھی طریقہ تھا، مگر اب ہم لیگل جو ہے اپروچ ہو چکے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ سب جو ہے اس بارے میں فکر نہ کریں۔ انشاءاللہ ہم سٹرانگ لیگل فائٹ کریں گے، اور جنہوں نے بھی جو نے بھی کمپنی کو نقصان پہنچانے کے لیے انوالوڈ ہوئے ہیں وہ سارا رپورٹ جو ہے الحمدللہ سپریم کورٹ میں سبمٹ ہو چکا ہے۔ اور ایسا ہی نہیں بلکہ پہلے دنوں سے کون ستائے ہیں، کون بلیک میل کرے ہیں، کن کے اوپر FIR کرنے سے کوئی بھی جو ہے ایکشن نہیں لیا گیا، کس لیے نہیں لیا گیا، یہ سارے چیزیں جو ہے سپریم کورٹ میں الحمدللہ جمع ہوئے ہیں۔ تو میرے ہیرا گروپ فیملی، میں آپ کو یہی بات بتانا چاہتی ہوں کہ کمپنی اتنی سٹرانگ ہے کہ کوئی غلط انسان اس کے اندر آ نہیں سکتا، سچا انسان اس سے ایسے ہی باہر جا نہیں سکتا، کیونکہ میں سچے انسان کو نکال بھی نہیں سکتی اور میں انکار بھی نہیں کر سکتی، اور جو جھوٹا انسان ہے وہ کمپنی میں اب داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ تو الحمدللہ اتنا سٹرانگ ہمارا ڈیٹا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہم نے آفیشیلز کو لیٹر دیے تھے کہ ہمارا ڈیٹا اوپن کرو تاکہ ہم لوگوں کو جو ہے ویریفائی کریں، تو آج تک جو ہے وہ ڈیٹا تو ابھی تک ملا نہیں ہے۔ انشاءاللہ ڈیٹا کا اوپننگ جیسے مل جائے گا، ہو سکتا ہے ان کے کچھ پروسیجرز ہو وہ فالو ہوتے رہیں گے۔ میں کسی کے اوپر بھی کچھ شکایت نہیں کرتی، جو ہمارے اوپر جو حالات گزرے ہیں اس حالات کی وجہ سے آپ جو پریشانیوں کو جھیلا ہے اور آپ کی جو تکلیفیں ہیں میں وہ فیل کرتی ہوں۔ اگر میں کہیں پر کچھ چیز کرتی بھی ہوں تو وہ سب آپ کی بھلائی کے لیے، آپ تک مجھے آپ کے تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے مجھے کچھ سٹیپ بھی لینا ہے تو میں وہ سٹیپ لے رہی ہوں۔ اور انشاءاللہ کبھی کہیں پر کچھ چیزیں مجھے پسند بھی نہیں آتے ہیں تو پھر بھی میں وہ کرنا اس لیے سمجھتی ہوں، مناسب سمجھتی ہوں کہ آپ کی تکلیفیں دور ہو جائے، آپ جو صبر کیے ہوئے ہیں۔ اور میری فیملی کو میں نے محسوس کیا، میں ہمیشہ بولتی تھی کہ میری فیملی ہے، ہیرا گروپ میری فیملی ہے، اور میں ان کو اپنی ایک فیملی مانتی ہوں، اور میں کبھی بھی جو ہے ان کو ایک ممبرز اور کسٹمر ایسا نہیں مانا ہے، میں ان کو ایک فیملی مان کر 24 گھنٹے ان کے لیے محنت کرتی تھی۔ آپ نے بھی وہ بھروسہ مجھے بتا دیا، میں جب بھی کورٹ میں جاتی تھی، کورٹ میں اٹینڈ کرتی تھی، اس وقت آپ کی آنکھوں کے جو آنسو ہیں آج بھی مجھے یاد آتے ہیں، اور مجھے میرے بارے میں فکر نہیں ہوتی تھی اس وقت، مجھے آپ کے چہروں کو دیکھ کر، آپ کی آنکھوں میں آنسوں کو دیکھ کر جو ہے مجھے بہت فکر ہو جاتی تھی کہ میری فیملی کو ایسا کیوں تکلیف میں ڈالا گیا ہے، میری فیملی ایسا کیسے جو ہے یہ کر رہی ہے، کس لیے جو ہے ان کو اس طرح سے رلایا جا رہا ہے، اس لیے آپ کی بہت فکر ہوتی ہے مجھے۔ اور میں جب بھی کورٹ کو آتی تھی تو کورٹ میں جو ہے آپ لوگ سب جو ہے وہاں پر جمع ہو جاتے تھے کورٹ میں، اور کورٹ میں آپ لوگ جمع ہو جاتے تھے تو مجھے جو ہے کورٹ میں آپ لوگ جمع ہو جاتے تھے تو میں دیکھتی تھی کہ میری فیملی آئی ہوئی ہے، سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں، میں چاہتی تھی کہ ہاں میرے اوپر غصہ کریں گے یا کچھ بولیں گے، نہیں، آپ سب اپنے آنکھوں سے یہی مجھے بتاتے تھے کہ آپا آپ باہر آ جاؤ، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، اور میں نے وہ دیکھا بھی ہے اور فیل بھی کیا ہے، اور انشاءاللہ اور آپ کا وہ آنا اور مجھے سپورٹ کرنا اور میرے بھائیوں کا، میرے بہنوں کا سپورٹ کرنا آج جو ہے اللہ کے فضل سے جو ہے میرے اندر اور بھی طاقت کو بڑھا دیا، اور بھی آپ کی خدمت کرنے کے لیے، اور بھی سچائی کے ساتھ خدمت کرنے کے لیے اور بھی میرا دل ہو گیا، اور سچائی کی جیت ہوگی اس پر میرا
भरोसा और भी बढ़ गया। और अल्लाह ताला जो वादा करते हैं कि जो बंदे को अल्लाह ताला मदद करना चाहेंगे उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसके लिए भी मुझे भरोसा हो गया। और इसीलिए मैं आप सबसे कहती हूँ कि इंशाअल्लाह जो है कि अल्लाह के फजलो करम से मैं जो भी सुप्रीम कोर्ट ने मुझे आर्डर दिए थे 6 वीक के अंदर, मैंने वो प्रोसीजर्स को इंशाअल्लाह तकरीबन 90% हमारा काम हो गया है। अब नेक्स्ट प्लान होगा हमारे लोगों को जो है, अल्हम्दुलिल्लाह एक मीटिंग हुई लीगल टीम के साथ कि हमारे लोगों को किस तरह से पैसे दिए जाएंगे और किस तरह से उनके जो पेमेंट्स हमारे पास हैं वो रिटर्न दिए जाएंगे। जो लोग मांगना चाहते हैं, जो लोग लेना चाहते हैं, जो लोग तकलीफ में हैं, जो लोग मुश्किल में हैं, उनको कैसे देना चाहते हैं। इंशाअल्लाह उसका एक शेड्यूल ऐसा तैयार हुआ है कि एक शेड्यूल ऐसा है कि जैसे 18 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो 18 के कस्टमर हैं, आप भी अच्छे से जानते हैं कि 18 के जो इन्वेस्टर हैं, 18 के जो सर्टिफिकेट्स हैं, इन्वेस्टर आईबीजी नंबर आपका कभी का भी हो सकता है, मगर सर्टिफिकेट अगर 18 की है तो वो कब विड्रॉल को जो है दे सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर जो है उसका इंशाल्लाह जो है हम लोग ये करेंगे। फिर उसके बाद 17, उसके बाद 16, इस तरह से जो है हम इंशाल्लाह सारे चीजें जो है धीरे धीरे आराम से सेटलमेंट करेंगे और आप सब सब्र से रहेंगे। मुझे उम्मीद है आपने जब मैं नहीं थी तो ही इतनी मुश्किल में सब्र किया, और सब्र नहीं बल्कि सब्र के साथ आपने मेरा सपोर्ट भी किया और आपने मेरी बातों को जिक्र किया। जब मैं जुबान बंद की हुई थी, मेरी जुबान को खोलने का मौका नहीं था, तो आप सब ने अपनी जुबान से फाइट किया। इंशाअल्लाह अल्लाह इसको जाया नहीं करेगा। और मैं वापस आप सबसे कहती हूँ कि काफी आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, मगर मैं मुनासिब समझती थी कि ये बातों को सबको जो है आपको समझाना है। तो ये FIR के सच्चाइयां हैं, ये सारे FIR जो है गलत किए गए हैं और इंशाअल्लाह जो है प्रूफ तो हाईकोर्ट ऑफ तेलंगाना में हो गया कि FIR गलत है, ये FIR लीगल है, FIR जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। किसी को भी राइट्स नहीं था कि कंपनी एक्ट के तहत जो है FIR दर्ज करते। तो मगर ये सारे चीजें हाई कोर्ट में डिक्लेयर हो चुके थे, फिर भी एक स्टेट का वो अधिकार था, एक स्टेट का उन्होंने डिसीजन ले लिया, तो फिर सारे इंडिया में हमें परेशान किया जा रहा था। तो हमने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर लिया। अब सुप्रीम कोर्ट भी इंटरिम स्टे पहले ही उसको दे चुके हैं, इसलिए अब कोई भी लोग कंप्लेंटें करने दो, जाने दो, बोलने दो, करने दो, और इंशाअल्लाह उनका पैसा कोर्ट के थ्रू ही मिलेगा और कोर्ट में ही मिलेगा। जो लिस्ट कोर्ट में चले जाता है वो लिस्ट कोर्ट में मिलेगा। और इंशाअल्लाह जो हमारे साथ खड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको अल्लाह के फजल से जैसे कंपनी के अकाउंट्स डीफ्रीज हो जाएंगे, जैसा उसका डेटा ओपन हो जाएगा, जो कुछ भी होगा इंशाअल्लाह जरूर से जरूर जो है आप सब के लिए जो है इंशाअल्लाह जो तकलीफें हैं उसको मैं बहुत जल्द जो है आसानी करने के लिए कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है उस वक्त में भी आप सबको मिलकर सब्र करना पड़ेगा, मेरे साथ खड़े होना पड़ेगा। जैसे एक ही दिन में बोल दिए कि सब लोग कर दो, तो कोई बैंक भी जो है उसको पूरा नहीं कर पाती। तो इंशाअल्लाह धीरे धीरे से सबके शेड्यूल्स बनाकर मैं ईयर वाइज जो है एक शेड्यूल देकर इंशाअल्लाह उसको मैं अल्लाह के फजल से क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। आप मुझे मौका देते जाएंगे, इंशाअल्लाह मैं क्लियर करते जाऊंगी। आप सब क्लियर होकर फिर एक मीटिंग हमारी होकर इंशाअल्लाह हमारे बिजनेस को हम इंशाअल्लाह रिस्टार्ट करेंगे। और मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि ये बिजनेस क़यामत के सुबह तक रुकेगा नहीं और ये चलेगा, और इंशाअल्लाह और हमारे बाद भी चलेगा, और गरीबों का, यतीमों का, यसीरों का सहारा बनेगा, और इंसानियत का इंशाअल्लाह जो है एक सबक बनेगा। तो इसलिए जो है आप माशाअल्लाह काफी हमारे भाइयों ने पिछली बार मैंने आपके वीडियोस भी मैं कभी कभी जो है सुनती रहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है। और माशाअल्लाह आप फौरन से फौरन हर बात के लिए एक्टिव और रिप्ले रहते हैं। जब कभी टाइम मिल जाता है 5-10 मिनट तो मैं देख लेती हूँ, मैं सुन लेती हूँ। हमारी बहनें और भाइयां जो है माशाअल्लाह जो भी वीडियोस रिप्ले करते हैं और बहुत अच्छा लगता है सुनकर, और मुझे ताकत आती है। और अल्लाह के साथ साथ जो है आप लोग मेरी जमीन पर जो है कि मददगार बनकर जो है ये काम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह हम सब मिलकर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह इंडिया क्या बल्कि पूरे वर्ल्ड में जो है हम अल्लाह के फजल से लोगों को फायदा अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचा सकते हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद रखिए कि आप जो भी वीडियोस जो है अपलोडेड कर रहे हैं, जो भी है बता रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे मुझे भी जो है एक ताकत के जैसा मिलता है कि हाँ हमारे लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है इसका जवाब दे रहे हैं, तो ठीक है। तो मगर जो है मैं ये समझती नहीं हूं कि जो है आप उसके लिए जो है कि तकलीफ ये करें और आप उसके लिए परेशान हो जाएं, क्योंकि देखिए कि आप
اپنی زبان کو اچھے سے سنبھالیں. اور میرے 1-2 بھائیوں 3 بھائیوں نے یہ بھی بتایا کہ آپا نے اب جو ہے گالی دینے سے منع کر دیا اور آپا نے جو ہے یہ بولنے سے منع کر دیا. تو مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کیونکہ الحمدللہ آپ نے میری بات کو مانے اور اس بات کا ریپلے بھی کیا کہ آپا نے جو ہے یہ بات کو منع کر دیا. کیونکہ میں وہی چاہتی ہوں، آپ کو صرف دنیا میں ہی میں نہیں چاہتی ہوں کہ دنیا میں ہی آپ کامیاب ہو جاؤ، میں چاہتی ہوں کہ آپ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ بھی کامیاب ہو جاؤ. کل چل کر اللہ کے بھی سامنے جاؤ تو آپ جنت میں چلے جاؤ. میں یہ چاہتی ہوں کہ دنیا اور آخرت دونوں بھی ہمیں چاہیے. اللہ نے ہمیں یہی سکھایا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے رب ہمیں دے دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی اور بچا لے ہمیں جہنم کے آگ سے. تو ہم کو دنیا میں بھلائی کے لیے ہم کو نیک اور حلال تجارت کرنا ہے اور آخرت میں بھلائی کے لیے انشاءاللہ ہم کو نیک اعمال کرنا ہے. جب اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے جو ہے انشاءاللہ بچا لیں گے. اور میرے ممبر سب جو ہے یہ باتوں کو سمجھے ہوں گے. اور الحمدللہ میں ایک بات کرتی ہوں تو آپ 10 اتنا سمجھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ. اور جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.